کیا آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بنا ورزش کیے؟ کیا آپ بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں؟ کیا آپ نے پہلے بھی وزن کم کیا تھا مگر اب دوبارہ وزن بڑھ رہا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن مل سکے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وزن کم کرنے والے کیپسول اور سلم کے حوالے سے اس کے فائدے، نقصانات اور صحیح طریقہ استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے جنیرک نیم کی کہ اس کا جنیرک نیم کیا ہے۔ اس کا جنیرک نیم اورلیسٹیٹ ہے اور اس کیپسول کو تیار کیا ہے فارمیوو پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ اب بات کرتے ہیں اس کیپسول کے کام کرنے کے عمل کی کہ یہ کیپسول کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اورلیسٹیٹ معدے کے کیپسول کو ریورسیبل انہیبیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ معدے اور چھوٹی آنت کے لیومن میں گیسٹرک اور لبلبے کی لیپیسز کی فعال یعنی ایکٹیو سیرین ریزیڈیو سائٹ کے ساتھ ایک کوویلنٹ بانڈ بنا کر اپنی علاج کی سرگرمی کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس طرح غیر فعال ان ایکٹیو انزیم غذائی چربی یعنی ڈائٹری فیٹ کو ٹرائی گلیسرائڈز کی شکل میں جذب کرنے کے قابل فری فیٹی ایسڈز اور مونوگلیسرائڈز میں ہائیڈرولائز کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ چونکہ غیر ہضم شدہ ٹرائی گلیسرائڈز جذب نہیں ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیلوری کی کمی وزن کے کنٹرول پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اورسلم کیپسول کے یوزز کے حوالے سے، انڈیکیشنز کے حوالے سے کہ اس کی یوزز کیا ہو سکتے ہیں۔ اورسلم کیپسول موٹاپے کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وزن کی کمی اور وزن کو مینٹین کرنے کے لیے کم کیلوری والی ڈائٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اورلیسٹیٹ کو پہلے وزن کی کمی کے بعد دوبارہ بڑھتے ہوئے وزن کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اورلیسٹیٹ کو موٹاپا کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیپسول باڈی ماس انڈیکس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جب یہ خطرناک بیماریاں موجود ہوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، شوگر جیسی بیماریاں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاؤ ٹو یوز۔ اورلیسٹیٹ کی تجویز کردہ خوراک ایک 120 ملی گرام کیپسول ہے جو کھانے سے پہلے، کھانے کے دوران یا پھر کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لی جاتی ہے۔ مریض کو غذائیت کے لحاظ سے متوازن کم کیلوریز والی غذا پر ہونا چاہیے جس میں چربی سے تقریباً 30% کیلوریز شامل ہوں۔ فیٹ، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین روزانہ کی مقدار کو 3 کھانوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ غذا میں پھل اور سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کھانا کبھی کبھار چھوٹ جائے یا اس میں چکنائی نہ ہو تو اورسلم کیپسول کی خوراک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نوٹ: چونکہ اورلیسٹیٹ کیپسول کو کچھ چربی میں فیٹ سولوبل وٹامنز اور بیٹا کیروٹین کو جذب کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے، اس لیے مریضوں کو مناسب غذائیت کو یقینی بنانے کے لیے ملٹی وٹامن جن میں فیٹ سولوبل وٹامنز شامل ہوں لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وٹامن سپلیمنٹ کو اورسلم کو کھانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے یا بعد میں لینا چاہیے، جیسے کہ رات کو سوتے وقت۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کاؤنٹر انڈیکیشنز کی کہ کون سے لوگ اورسلم کیپسول کو یوز نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو اورلیسٹیٹ سے ہائپر سینسٹیو ہو وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اسی کی طرح سے ڈیورنگ دا پریگنینسی وومن اس کو یوز نہیں کر سکتی، یعنی کہ حمل کے دوران استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب بات کرتے ہیں اس کیپسول کے سائیڈ ایفیکٹس کی کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہیڈیک ہو سکتی ہے، اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہو سکتا ہے، لوور ریسپیریٹری انفیکشن ہو سکتا ہے، ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے یا پھر ڈسکمفرٹ فیل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئلی اسپاٹنگ ریکٹل سے ہو سکتی ہے، فیٹی یا پھر آئلی سٹول ہو سکتا ہے، ریکٹل پین ہو سکتی ہے، ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے، سافٹ سٹول ہو سکتا ہے، ٹوتھ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، اینگزائٹی، فٹیگ اور ریکٹل بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھے اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔